نحمدہ نصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اہل ناگپور کے لیے انتہائی خوشی اور شادمانی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان شہزادہ سرکار حضور تاج الشریعہ قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ مفتی الشاہ محمد اسجد رضا خان مدظ اللہ نورانی جلوہ فرما ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور درمیان میں آپ دیکھ رکھے ہیں کہ شیر کالپی، زینت مسند کالپی، حضرت علامہ شاہ غیاث الدین میاں صاحب قبلہ مدظ اللہ نورانی جلوہ فرما ہے، اور حضرت کے کلمات حسنہ سے بھی ہمیں مستفیض ہونا ہے۔ حضرات محترم، شہر ناگپور کا بریلی سے بہت پرانا اور بہت گہرا رشتہ ہے۔ بے شک۔ سرکار حضور بغدادی شاہ سید محمود علی شاہ قادری بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ غیر مقلدوں سے مناظرہ طے ہو گیا۔ آپ نے ناگپور سے خط لکھا بریلی شریف۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہ حضور، میں نے یہاں پر مناظرہ طے کر لیا ہے، آپ تشریف لائیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصروفیت کی وجہ سے نہ آ سکے، لیکن آپ نے اپنے شاگرد حضرت علامہ عبد الرحیم صاحب قبلہ کو وہاں سے بھیجا۔ سرکار بغدادی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت عبد الرحیم علیہ الرحمٰن نے ایسا مناظرہ کیا ہے اور ایسی شکست فاش جماعت غیر مقلدین کو ہوئی ہے کہ انہیں ناگپور شہر چھوڑ کر جانا پڑا۔ اور ایسے ہی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے سرکار تاج الاولیاء بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضرت مولانا عبد الکریم رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، جنہیں سرکار تاج الاولیاء رحمت اللہ علیہ نے قبول کیا، اپنایا اور سلوک کی منزلیں طے کرائی۔ آپ نے ان کا نام یوسف رکھا، جن کا مزار پاک پاکستان میں ہے، جنہیں یوسف الاولیاء کہتے ہیں۔ سرکار تاج الاولیاء رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بارگاہ اعلیٰ حضرت سے تشریف لائے، بریلی شریف سے آئے۔ سرکار تاج الاولیاء جو خود جزم میں ہیں، لیکن آپ مولانا عبد الکریم کو سلوک کی منزلیں طے کرا رکھے ہیں، اور کنویں میں بیٹھنے کا حکم دے دیے کہ کنویں میں بیٹھو، نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے، صرف کالی چائے پی سکتے ہو۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اسی نسبت سے آپ نے ان کا نام یوسف رکھ دیا، وہ یوسف کے نام سے مشہور ہو گئے۔ سرکار تاج الاولیاء رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا عبد الکریم کی ایسی تربیت فرمائی اور انہیں طریقت کی ایسی منزلیں طے کرائی ہے۔ خود کہتے ہیں کہ ابھی میرے مجاہدے کا دور تھا، کھانا پینا میرے لیے منع تھا، کئی دن سے کچھ نہیں کھایا، بھوک پیاس کا عالم تھا، زبان کا مزہ بھی بگڑا ہوا تھا۔ سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں یہ خواہش لے کے پہنچا کہ حضرت مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیں، یعنی اجازت دے دیں کہ میں بھاجی روٹی وغیرہ کچھ کھا لوں۔ یہ خواہش لے کے پہنچا۔ خواہش کو عربی میں ہوا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہوا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات کو عربی میں ہوا کہتے ہیں۔ سرکار تاج الاولیاء کے پاس جس وقت مولانا عبد الکریم پہنچے تو کہتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، اور ایسے حجرے میں آپ تشریف فرماتے جس میں کئی کھڑکیاں تھی، اور دوپہر کا وقت ہے، ہوا تیزی سے چل رہی ہے، تیزی سے۔ اردو میں ہوا وہ ہے جو کولر سے نکلتی ہے، پنکھے سے نکلتی ہے، عربی میں ہوا اسے کہتے ہیں، یعنی خواہش۔ تو کہتے ہیں میں خواہش لے کے پہنچا، عربی میں خواہش کو ہوا کہتے ہیں۔ یہ لفظ ذہن میں رکھے
تبھی یہ واقعہ سننے کا آپ کو مزہ آئے گا اور تبھی یہ واقعہ سمجھ میں آئے گا. آپ کہتے ہیں کہ میں خواہش لے کر پہنچا. خواہش کو عربی میں ہوا کہتے ہیں. سرکار تاج الاولیاء جس کمرے میں بیٹھے ہیں تیزی سے ہوا چل رہی ہے. جیسے کہ مولانا عبد الکریم قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بابا تاج الدین میری طرف پلٹے اور کہتے ہیں کہ ہاؤ جی ہوا چل رہی ہے. لوگ کھڑکیوں کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ ہوا چل رہی ہے, لیکن مولانا عبد الکریم کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا تاج الاولیاء کا اشارہ کدھر ہے, میں الٹے قدم واپس. اللہ زندہ باد, سبحان اللہ. تو یہاں پہ دو چیزیں آپ یاد رکھیں. سرکار بغدادی شاہ نے پورے ناگپور کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے مسلمانوں کو پیغام دیا کہ جب بھی ضرورت ہو تو بریلی چلے جانا. واہ 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 واہ. اعلیٰ حضرت کو بلا رکھے ہیں, مدد مانگ رکھے ہیں, تو بغدادی شاہ ناگپور والوں سے کہہ رکھے ہیں اگر بد عقیدے ایمان لوٹنے کی کوشش کرے, تمہارے ایمان اور عقیدوں پر جب حملے ہونے لگے تو ادھر ادھر نہ جانا, سیدھے بریلی چلا جانا. اور تاج الاولیاء بتا رکھے ہیں کہ یہاں وہی مقبول ہے جو بریلی کا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان تاج الاولیاء, فیضان حضور قائد ملت. ناگپور کی دونوں عظیم ہستیوں نے بریلی کی عظمت بتا دی کہ بریلی کو کبھی چھوڑنا نہیں. تاج الاولیاء کے در پہ وہی مقبول ہے جو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. اور بغدادی شاہ رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ بریلی کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا. آج الحمدللہ اسی عظیم خانوادے کے عظیم شہزادے ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے. دامن تھام لینا اور حضرت کے ہاتھ پہ آج بک جانا, اور ایسا بکنا کہ پھر کوئی ٹکسال یا پھر کسی ملک میں کوئی ایسا سکہ یا نوٹ نہ چھپا ہو جو تمہیں خرید سکے. ایسا آج حضور قائد ملت کے ہاتھ پہ بک جاؤ اور دامن تھام کر سلسلہ عالیہ, قادریہ, برکاتیہ, رضویہ میں داخل ہو جاؤ. ہوں گے انشاءاللہ. خواتین بھی بیٹھی ہیں, وہ بھی یہ پیغام لے کر جائیں کہ آج سلسلہ قادریہ کا فیض حاصل کرنا ہے اور انشاءاللہ یہاں سے رضویت کا جام پی کے جانا ہے. السلام